12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے۔ عید میلاد النبی یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے صرف عبادت کا طریقہ ہی نہیں سکھایا بلکہ پورے معاشرے کی فکر بھی کی۔ ایک ایسا دور جب عرب کے معاشرے میں عورت کو اکثر کمزور سمجھا جاتا تھا، اس کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوتا تھا اور کئی علاقوں میں بیٹیوں کی پیدائش تک کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنی تعلیمات سے انسانیت کو نئی رہنمائی دی۔ میلاد النبی کے موقع پر ہماری خاص پیشکش عورت کے حقوق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ 7ویں صدی کا عرب، جہاں قبیلائی نظام حاوی تھا، جہاں طاقت ہی اکثر فیصلے کرتی تھی اور جہاں عورت کی حیثیت الگ الگ علاقوں اور قبیلے میں الگ تھی، لیکن کئی جگہ اسے بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا جاتا تھا۔ اسی دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے توحید کے ساتھ ساتھ انصاف، رحمت اور انسانی عزت کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورت کو سماج کا بوجھ نہیں بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا گیا۔ اتہاس اور اسلامی روایتوں کے مطابق بیٹیوں کی حفاظت، عورت کے حقوق اور انسانی برابری پر ان کی تعلیمات نے عرب سماج میں گہرا اثر ڈالا۔ جب عورت کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نہیں تھی بلکہ اپنے دور کی کامیاب تاجرہ بھی تھی۔ ان کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تجارت میں امانت داری اور سچائی کے ساتھ حصہ لیا۔ پہلی وحی کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر اور حیرت میں گھر لوٹے تو سب سے پہلے جس نے تسلی دی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتے نبھاتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی اسلام کی شروعات میں ایک عورت صرف موجود نہیں تھی بلکہ سب سے پہلی حامی اور سب سے مضبوط سہارا تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے عورت کے کئی ایسے حقوق کو صاف کیا جو اس دور کے لیے بے حد اہم تھے۔ عورت کو وراثت میں حصہ ملا، اسے اپنی ملکیت رکھنے کا حق ملا، نکاح میں مہر اس کا مقرر حق قرار دیا گیا، اس کی رضامندی کو بھی اہمیت دی گئی۔ یعنی عورت کو محض کسی کی ذمہ داری نہیں بلکہ حقوق رکھنے والی ایک مکمل شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا۔ آج بھی اسلام میں ان اصولوں کو عورت کے بنیادی حقوق کا حصہ مانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف مسجد تک محدود نہیں تھی بلکہ گھر کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کردار، رحمت اور محبت کا آئینہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتوں میں بھی مسلمانوں کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی خطبہ جسے اسلامی تاریخ کی اہم ترین تقریروں میں شمار کیا جاتا ہے، اس خطبے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج بھی اس خطبے کو انسانی حقوق اور خصوصاً عورتوں کے احترام کے اہم پیغام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف عورتوں تک محدود نہیں تھا بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح اس کا مقصد تھا۔ یتیم کا حق، مسکین کا حق، پڑوسی کا حق، مزدور کی مزدوری، امانت کی حفاظت اور انصاف کے ساتھ کاروبار، یہ تمام اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے
जो दूसरे इंसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, यानी एक ऐसा मुआशरा जहां ताकत नहीं अखलाक की हुकूमत हो और जहां इज्जत का मयार दौलत नहीं बल्कि किरदार हो। आज 1400 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, दुनिया बदल चुकी है, मगर सवाल वही है कि क्या हम अपनी बेटियों को वही इज्जत देते हैं जिसकी तालीम सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देती है? क्या हम अपनी माओं का वही एहतराम करते हैं जिसकी नसीहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई? क्या हम अपनी बीवियों के साथ इंसाफ, रहमत और मोहब्बत का रवैया अपनाते हैं? क्या हम औरत को एक मुकम्मल इंसान, उसके हुकूक और उसकी इज्जत के साथ देखते हैं? मिलादुल नबी सिर्फ जश्न का नाम नहीं बल्कि अपने किरदार पर गौर व फिक्र करने का भी मौका है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दीन नहीं सिखाया बल्कि जीने का सलीका सिखाया, और यही सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी पहचान है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए मुंसिफ टीवी। 12 रबीउल अव्वल के दिन अब्र बहारा छाए, मेरे सरकार